بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں آج کی خبروں کے ساتھ، آج کے اخبارات کے ساتھ۔ 22 اگست ہے اور اگر نظر ڈالیں تو جو بڑی خبر ہے آج کی، وہ ہے پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں جلسہ۔ کل اس کا این او سی منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ بالکل جو جلسہ ہے، این او سی ملے یا نہ ملے، کینسل ہو یا نہ ہو، وہ اس سے بے پرواہ ہیں اور وہ اپنا جلسہ ضرور کریں گے۔ پورے ملک میں گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور شہر میں اسلام آباد میں کنٹینرز لگا دیے ہیں مختلف جگہوں پر، تاکہ لوگوں کی آمد و رفت کو تھوڑا کنٹرول کیا جا سکے ریڈ زون میں۔ ویسے اسلام آباد ایکسپریس وے، زیرو پوائنٹ اور دوسرے مقامات جو ہیں وہ ابھی تک کھلے ہوئے ہیں، لیکن ترنول کا ایریا جہاں پر یہ جلسے کا اعلان کیا گیا تھا، جگہ دی گئی تھی گورنمنٹ نے، وہاں پر کنٹینرز لگا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ ایکسیس جو ہے وہاں تک بند کر دی گئی ہے، لیکن لوگ جو ہیں پنجاب بھر سے پی ٹی آئی کے وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، کے پی کے سے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ساری رات اسلام آباد اور راولپنڈی کی مختلف سٹریٹس پر موٹر سائیکل کی ریلیاں نکلتی رہیں، لوگ ان ریلیوں میں موجود تھے، پیدل بھی، سائیکل والے بھی، اور پولیس نہیں روک سکی۔ آج کیونکہ دفعہ 144 ہے اور حکومت نے یہ کہا ہے کہ این او سی جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، کینسل کر دیا گیا ہے، تو آج اس بات کا امکان ہے کہ پولیس جو ہے وہ سختی کرے گی، اور اس کی وجوہات دو بتائی جا رہی ہیں کہ پتہ ہے گورنمنٹ کو کہ پی ٹی آئی نے جلسہ کرنا ہے، لیکن وہ اس طرح کی خبریں دے کے کہ انتظامیہ ہوگی، نہیں آنے دیا جائے گا، گرفتاریاں ہو جائیں گی، بہت سارے لوگوں کو، فیملیز کو جو پی ٹی آئی کے جلسوں میں آتی ہیں ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد اب اس وقت فوکس یہ ہے کہ کم سے کم لوگ پی ٹی آئی کے جلسے میں شریک ہوں۔ لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی بھی پوری طرح اس سے باخبر ہے، اور جو مین سٹریم میڈیا ہے، جو ٹیلی ویژنز ہیں، وہ کوئی پی ٹی آئی کے موقف کو نہیں اجاگر کر رہا ہے۔ وہ صرف این او سی کے حوالے سے جو بیان ہے وہ دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بیانات جو ہیں، لیکن لوگ کیسے آ رہے ہیں، لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ پکڑ دھکڑ کیسی ہے اور لوگوں کا جذبہ کیا ہے، اس حوالے سے مین سٹریم میڈیا بالکل خاموش ہے۔ وہ سوشل میڈیا، یوٹیوبرز اور وی لاگرز سارے وہ بیان کر رہے ہیں، اور ایک بڑا تحرک ہے آج اسلام آباد میں، اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کی باتیں سن کر عام آدمی بھی مہنگائی سے بھی تنگ ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جس سے آدمی تنگ ہے وہ ایک گھٹن ہے، وہ ایک احساس غلامی ہے۔ وہ عمران خان کی گرفتاری کی وجہ سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عمران خان ہی اس ساری صورتحال میں پاکستان کو نکال سکتا ہے اس کرائسس سے، وہ اب سمجھتے ہیں کہ ناؤ اٹ از ٹائم کہ وہ باہر نکلیں اور عمران خان کو جیل سے رہا کروانے کے لیے تھوڑا پریشر بلڈ کریں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ قانون کو استعمال کر رہی ہے عمران خان کو جیل کے اندر رکھنے کے لیے۔ دوسری جانب آج کی جو پھر ایک اور مین خبر ہے، شہباز شریف اور آرمی چیف کا ایک تقریب سے خطاب ہے، اور اس میں شہباز شریف صاحب نے آرمی چیف کو کہا کہ یہ یک جان اور دو کالب ہیں۔ یہ ویسے تو پاکستان کی فوج اور سول حکومت اور یہ جو سب لوگ، یعنی آئین کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں، ایگزیکٹو کی اتھارٹی کو مانیں، لیکن موجودہ صورتحال میں اس وقت نون لیگ جو ہے وہ فوج کے ساتھ بڑا زیادہ اپنا تعلق شو کر رہی ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کریں، اور عمران خان یہ کہہ چکے ہیں بار بار کہ بنیادی طور پر نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کا خاتمہ پاکستان کی فوج کر دے تاکہ پولیٹیکلی ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ تو یک جان دو کالے، اس طرح کی چیزیں، یہ میسج دینا کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، اور پھر آرمی چیف کا بھی یہی میسج تھا کہ بالکل کہاں بتائیں کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اور پھر سوشل میڈیا جو ہے اس کو جس طریقے سے انٹرنیٹ کو سلو کیا جا رہا ہے، اس میں جس طریقے سے لوگوں کی ایکسیس ختم ہو رہی ہے، آن لائن بزنس متاثر ہو گیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس پیرائے میں دیکھی جا رہی ہیں جو لوگوں کے لیے ایک طرح سے پریشانی کا باعث ہے۔
پی ٹی اے کے چیئرمین نے آ کے ایک نئی بات کر دی ہے. انہوں نے کہا جی یہ جو انٹرنیٹ سلو ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک سب مرین کیبل ہے اس کی خرابی ہے, اور باقی حکومت نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا, اور یہ کوئی فائر وال نہیں ہے, یہ ویب مینجمنٹ سسٹم ہے. پچھلے 4 5 6 دنوں میں انٹرنیٹ کے حوالے سے حکومتی اکابرین کا جو بیان بازی ہے وہ مزید اس نے کنفیوژن کریٹ کیا. ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں, سچ کو چھپا رہے ہیں, اور انٹرنیٹ کو سلو صرف اس لیے کیا گیا کہ یہ کنٹرول نہیں کر سکے, بیانیے کا جواب بیانیے سے نہیں دے سکے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو اس کو نام دیتے ہیں نیشنل سیکورٹی کا, اس کو قرار دیتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی, اس کو قرار دیتے ہیں کچھ اور نام دے دیتے ہیں. لیکن جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ فارم 47 جل سازی سے کیوں جاری کیا گیا, جس کو ووٹ دیے لوگوں نے اس کو حکومت سے کیوں محروم کیا گیا, اور عمران خان کو جیل میں کیوں رکھا گیا, اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے اور چیف اور یہ جو سپریم کورٹ ہے اس کا جو نیکسس ہے, اس نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں, یہ جو بےایمانی اور کرپشن کے کیسز ختم کر دیے گئے, یہ سوال ہیں. لیکن وہ جو سوال کرتا ہے تو اس کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. تو وہ ایک جو صورتحال ہے اس نے اور مزید ایک جو حکومتی جھوٹ ہیں اس کو نمایاں کیا ہے, کیونکہ پی ٹی اے کے چیئرمین نے آگے کچھ اور بات ہی کی ہے. اچھا, اب جناب یہ ہے معاملہ کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے اس کے بیچ کچھ معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں. تو بلاول بھٹو آج ملاقات کریں گے, وزیر اعظم سے ڈنر کی ملاقات ہوگی. پیپلز پارٹی کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے کہ بلاول اپنے آپ کو تھوڑا آئسولیٹڈ محسوس کر رہے ہیں, اور زرداری صاحب کے ساتھ ان کے کچھ ایشوز پر معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں. اور اب کیونکہ بلاول بھٹو کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا, دیکھیں نا جس طرح نواز شریف صاحب صدر بن گئے اور بلاول بیچارہ تقریریں کرتا رہ گیا, اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے, اور زرداری صاحب صدر بن گئے, تو دوسری طرف شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے, اور نواز شریف تھوڑا اس لیے خاموش ہیں کہ بہرحال مریم کو چلیں وزیر اعلیٰ بنوا دیا گیا. لیکن جو مائنس کرنے والی بات تھی نواز شریف کو وہ تو سامنے آ گئی. تو یہ جو ایک بڑی گیم ہے, اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کو احساس ہوا تھا اور انہوں نے نصرت بھٹو کو پارٹی کی صدارت سے ہٹایا تھا, تو ایک سچویشن بن سکتی ہے جس میں بلاول اپنے سروائیول کے لیے, کہ یہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ تو صرف اپنے آپ کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنا ہی امیج بڑھا رہے ہیں, اور یہ جو ایک نعرہ ہے ایک زرداری سب پہ بھاری, اس نے جو بلاول کی پالیٹکس ہے اس کو بالکل ڈیمینش کر دیا, بڑا چھوٹا کر دیا اس کو, اور ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی بڑا امیچیور ہے. تو یہ چیزیں ہو سکتا ہے پلے اپ کریں. ایمل جو ہیں جو ایمل ولی جو اے این پی کے سربراہ ہیں اس وقت, وہ بھی تھوڑا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیں ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسری گرفتاریوں کا سلسلہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا اس وقت جو ملک میں آج چل رہا ہے, سینکڑوں کارکن پی ٹی آئی کے گرفتار ہیں, اور مختلف پنجاب کے علاقوں میں چھاپے ڈالے جا رہے ہیں, چھاپے مارے جا رہے ہیں, اور ایم پی اے ایم این ایس گرفتار ہیں. اوریہ مقبول جان ان کو گرفتار کیا گیا ہے, اور اس اوریہ مقبول جان نے کیونکہ ریفرنس فائل کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, اور پھر اس کے بعد جو یہ مبارک ثانی کیس ہے اس میں ایک بڑا واضح موقف ہے عاریہ مقبول جان کا, اس میں پاکستان کے لوگوں کا بھی بڑا واضح موقف ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑی تنقید کی گئی ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے تحریف قرآن کے حوالے سے شاید مغربی دنیا کو الزام ہے کہ مغربی دنیا کو خوش کرنے کے لیے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. اور پھر اب وفاقی حکومت بھی آ گئی ہے میدان میں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں, اس کو اپیل کیا انہوں نے کل, آج وہ اپیل لگی بھی ہوئی ہے, تو لیکن رات اوریہ مقبول جان کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا, اور اب آج دیکھیں انہیں اگر عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو جناب سوشل میڈیا جو ہے وہ پھر بھرپور انداز میں خبریں دے رہا ہے. انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے اس میں پرابلم آ رہی ہے, لیکن جو ترنول جلسے میں لوگوں کا جوش و خروش ہے, لوگوں کی آمد ہے, وہ اس کو جو سوشل میڈیا ہے وہ پوری طرح اس کی آگاہی دے رہا ہے. لیکن مین اسٹریم میڈیا ماضی کی طرح وہ صرف ٹیکنیکلی اس کو کھیل رہا ہے, اور وہ خبریں دے رہا ہے جس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ جلسہ کیسا ہے, کہاں پہ ہے, لوگ کہاں پہ آ رہے ہیں, پکڑ دھکڑ کیسی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. وہ صرف چند بیانات چلا کے حکومتی موقف ہے اسی کو آگے لے کے آ رہے ہیں,
اور جو ویورشپ ہے اس کو، جو ان کے اپنے سوشل میڈیا چینل ہیں اس کے ذریعے، وہ اس 2 نمبری کے ذریعے جس میں غلط انفارمیشن بھی ہے مبینہ طور پر، اس کو وہ کیٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ سارا دن آپ کو خبریں دیتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔